السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ سلف کے سیریز الرحیق المختوم کے ایک نئے ایپیسوڈ میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ پچھلے ایپیسوڈز میں ہم نے دیکھا کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی اور انہیں ہر طرح کی برائی سے دور رکھا۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم اس عظیم موڑ پر پہنچ چکے ہیں جہاں سے اس امت کے انسانیت کی تاریخ بدلنے والی تھی۔ آج ہم بات کریں گے اس وقت کی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 برس کے قریب ہو چلی تھی۔ مکہ کے لوگ شرک اور برائیوں میں ڈوبے ہوئے تھے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ان باتوں سے بیزار تھا۔ ان کے اور ان کی قوم کے درمیان فکری فاصلہ اتنا بڑھ گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب تنہائی محبوب ہو گئی تھی۔ ناظرین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ستو اور پانی لے کر مکہ کے تقریباً 2 میل دور کوہ ہرا کے ایک غار میں جا کر رہنے لگتے۔ یہ ایک بہت چھوٹا سا غار تھا۔ اس کی لمبائی 4 گز اور چوڑائی 2.25 گز ہے۔ یہ کوئی گہرا غار نہیں تھا، بلکہ پہاڑی کی چٹانوں سے ملنے کی ایک کھلی غار کی شکل بن گئی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے جاتے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بھی آپ کے ساتھ جاتی اور قریب ہی کسی جگہ ٹھہرتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا رمضان کا مہینہ اسی غار میں گزارتے۔ وہاں رہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے غریبوں کو کھانا کھلاتے اور باقی وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارتے۔ یہاں پر ایک اہم بات سمجھنے لائق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں تنہائی میں ہونے کے باوجود اپنی سخاوت نہیں چھوڑتے تھے۔ جو بھی محتاج یا مسافر آپ کو راستے میں ملتا یا وہاں سے گزرتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس موجود کھانے میں سے انہیں ضرور کھلاتے تھے۔ اور رہی بات عبادت کی، تو اس وقت کی عبادت آج کی نماز کی طرح نہیں تھی۔ وہ دراصل اللہ کی قدرت اور اس کی بنائی ہوئی کائنات کے بارے میں غور و فکر اور تفکر کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سکھائے ہوئے راستے پر چلتے ہوئے ایک سچے رب کی تلاش میں مصروف رہتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قوم کے غلط عقیدوں اور شرک سے سخت نفرت تھی، لیکن اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی طے شدہ راستہ یا کوئی ایسی راہ نہیں تھی جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے سکون اور اطمینان کے ساتھ چل سکیں۔ یہ تنہائی دراصل اللہ تعالیٰ کی تدبیر تھی۔ اللہ چاہ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بڑے کام کے لیے تیار کریں جو آگے آنے والا تھا۔ دنیا کے شور و گل سے دور رہ کر ہی ایک نفس بڑے انقلاب کے لیے تیار ہوتی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 برس ہوئی، جو کہ نبوت ملنے کی صحیح عمر مانی جاتی ہے، تو نبوت کے نشان ظاہر ہونے لگے۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب آنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی خواب دیکھتے وہ صبح کی روشنی کی طرح سچ ہو جاتا۔ 6 مہینے تک یہی سلسلہ چلتا رہا۔ شیخ صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہماری تحقیق کے مطابق 21 رمضان پیر کا دن رات 10 اگست اور 610 عیسوی کو پہلی بار وحی نازل ہوئی۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر قمری کیلنڈر کے حساب سے یعنی لونار کیلنڈر کے حساب سے 40 سال 6 مہینے اور 12 دن تھی۔
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حراء میں تھے تو اچانک فرشتہ جبرائیل علیہ السلام آئے اور بولے کہ پڑھو، اقرأ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقارئ، کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر اتنی زور سے دبایا کہ آپ کی طاقت نچوڑ دی۔ پھر کہا پڑھو، آپ نے پھر وہی جواب دیا۔ فرشتے نے تیسری بار دبوچا اور چھوڑ کر یہ آیت پڑھی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم۔ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ پڑھو اور تمہارا رب بڑا ہی کریم ہے۔ ان آیات کے نزول کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل گھبرا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس پہنچے اور فرمایا زملونی زملونی، یعنی مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ جب خوف کم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا واقعہ سنایا اور کہا مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے نہایت تسلی سے فرمایا ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، غریبوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں اور حق کا ساتھ دیتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ ورقہ اس وقت بہت بوڑھے اور اندھے ہو چکے تھے اور انجیل کا علم رکھتے تھے۔ ورقہ نے جب ساری بات سنی تو کہا یہ تو وہی فرشتہ ہے جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا تھا، اور کہا کہ کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیرت سے پوچھا کیا یہ لوگ مجھے نکال دیں گے؟ ورقہ نے کہا ہاں، جو بھی ایسا پیغام لایا ہے اس سے دشمنی کی گئی ہے۔ اس کے بعد کچھ وقت کے لیے وحی رک گئی۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین رہتے۔ کبھی کبھی آپ پہاڑ کی چوٹی پر جاتے کہ وہاں سے گر جائیں، لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام ظاہر ہو کر کہتے اے محمد، آپ اللہ کے رسول برحق ہیں، اور اس سے آپ کو سکون مل جاتا۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے کہ آسمان سے آواز آئی۔ آپ نے دیکھا کہ وہی فرشتہ جو غار حراء میں آئے تھے آسمان اور زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوف کے مارے گھر آئے اور چادر اوڑھ لی۔ تب اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ آیات نازل فرمائی، یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر۔ اے چادر اوڑھنے والے، کھڑے ہو جائیے اور لوگوں کو ڈرائیے اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے اور گندگی سے دور رہیے۔ اس کے بعد وحی کا سلسلہ مسلسل شروع ہو گیا۔ وحی آنے کے مختلف طریقے تھے جنہیں علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے۔ سچا خواب، جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے وہ سچ ہو جاتا۔
دل میں بات ڈالنا، فرشتہ نظر آئے بغیر آپ کے دل میں بات پھونک دیتا۔ گھنٹی کی آواز یہ سب سے سخت صورت تھی۔ سخت سردی میں بھی آپ کی پیشانی پر پسینہ آ جاتا اور اونٹنی بوجھ سے بیٹھ جاتی۔ اصلی شکل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو 2 بار ان کی اصلی شکل میں دیکھا، اور معراج کی وحی جو آسمانوں کے اوپر نماز کی فرضیت کے وقت ہوئی۔ ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے لیے چنا، اور شروعاتی دور میں کن مشکلات اور تجربات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے۔ یہ صرف ایک نبی کی کہانی نہیں ہے، بلکہ پوری دنیا کے بدلنے کی شروعات تھی۔ اگلے ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ نبوت ملنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا کام کیسے شروع کیا، اور سب سے پہلے ایمان لانے والے کون لوگ تھے۔ آگے کے ایپیسوڈز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ جزاکم اللہ خیراً۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔